قومی اسمبلی کی نشست NA54 سے امیدوار عذرا مسعود نے کہا ہے کہ مخالفین نوشتہ دیوار پڑھ لیں، عوامی مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا جائے گا، قانونی اور آئینی حق پہ ڈاکہ مارنے نہیں دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹیکسلا واہ کینٹ کی خواتین کے اعزاز میں دی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب کا انعقاد خواتین ونگ کی راولپنڈی کی صدر نے کیا۔ صدر کلثوم چودھری اور جنرل سیکرٹری شادیہ اظہر نے کہا ہے کہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خواتین ورکروں کو اپنا ہر اول دستہ قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح ٹیکسلا کے مرد اور خواتین نے ان کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے وہ شہر کے ہر بھائی، ہر بیٹے اور ہر بیٹی، ہر بہن کی فرداً مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ قومی اسمبلی کی نشست کے ساتھ ساتھ ٹیکسلا کی صوبائی نشست کے مینڈیٹ پر بھی ڈاکہ مارنے والوں کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں، ہائی کورٹ اور دیگر فارم پہ رجوع کریں گی اور انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کریں گی اور انہیں ان کا حق ملے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نو منتخب ممبر صوبائی اسمبلی فہد مسعود اکبر نے کہا کہ واہ کینٹ کی عوام نے جس طرح ان کے خاندان کو تیسری مرتبہ عزت بخشی ہے، جس کے لیے وہ ہر ووٹر اور سپورٹر کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دروازے ہمیشہ عوام کے لیے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب ہونے کے بعد وہ علاقے کے لوگوں کے مسائل کے ادراک کے لیے ہر فورم پہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص یہ اویئرنیس رکھتا ہے کہ اس کا جو ووٹ ہے، اس کا جو ووٹ اور وہ جو ووٹ کی امانت اس نے ادا کی ہے، تو وہ اس کا تحفظ کرنا بھی جانتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی جیتی ہوئی سیٹوں پہ کوئی بھی نقب نہیں لگا سکتا۔ انشاءاللہ ہر فورم پہ اس کو ڈیفینڈ کریں گے اور انشاءاللہ یہ تمام 3 سیٹیں انشاءاللہ اس حلقے کو واپس ملیں گی۔ باقی ہر طرح کے ظلم کرنے کے باوجود انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی عوام آج کہاں پر کھڑی ہے، اور یقیناً پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اس کے ویژن کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور آج جس طرح اس جماعت کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اس کو الیکشن میں پھینکا گیا، اور یہاں تک کہ انڈر 19 ٹیم پی ٹی آئی کی کہا جاتا ہے کہ اس نے حصہ لیا اس الیکشن میں، تو اس نے بھی صفایا کر دیا ان بڑی جماعتوں کا اور ان کے تمام ان لیڈروں کا کہ جو 70-75 سال سے اس ملک میں 2-3 بار وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ تو آج الحمدللہ یہ قوم بھی جاگ چکی ہے، یہ اچھے اور برے کی تمیز بھی کر چکی ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے حقیقی وارث ہیں اور اس ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو اس سوچ پہ بھی میں عمران خان کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ساری قوم کو جگا دیا ہے، اور اس نے یہ شعور اس قوم کی ہر ایک اس شخص کو دیا ہے کہ کس طرح حق کے رستے پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے تمام یہاں پر بیٹھی ہوئی خواتین کا، بالخصوص مس کلثوم چودھری کا، شازیہ اظہر صاحبہ کا، کہ انہوں نے جس طرح مشکل وقت میں اتنے بھرپور طریقے سے یہ کیمپین کو لیڈ کیا، مینیج کیا۔ ہم اس کے خود عینی شاہد ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا، اور آپ تمام خواتین نے اس کو ایک فرض سمجھ کے، اس کو ایک ڈیوٹی سمجھ کے ادا کیا۔ اور جب خلوص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ اس طرح سے ڈٹ کے چلا جائے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس میں کامیابی دیتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کی یہ 3 سیٹیں مجھے امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد واپس ملیں گی، اور اس پورے ملک میں انشاءاللہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم کے طور پہ آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو اپنے واہ اور ٹیکسلا اور اس ملک کا جتنی بھی آبادیاں ہیں ان کے لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے ووٹ بھی دیا اور سپورٹ بھی کیا، اور بہت محبت سے انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور بے تحاشا ووٹ ڈالا، اور میری 60,000 کی لیڈ انہوں نے دی، 1 لاکھ سے اوپر میرا ووٹ تھا۔ میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ بھی میرے ساتھ اسی طرح محبت اور تعاون کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ چونکہ ہم عملی طور پر تو ہم کامیاب ہیں، NA54 میرا حلقہ ہے، میں اس میں 60,000 کی لیڈ سے کامیاب ہوں۔ بیٹا میرا فہد مسعود وہ P13 سے ون کیا اس نے اپنے بہت سارے ووٹس کے ساتھ۔ تو ہم نے اپنے عوام کے لیے کچھ فیوچر پلان بھی تیار کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح تیمور مسعود جب منسٹر تھے تو انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے۔
تو انشاءاللہ اب اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اپنے ان پلانز پر کام کریں گے. یہاں کے لوگوں کے لیے تعلیم کی سہولتیں, جو اسکول ہیں ان کی اپ گریڈیشن, اور لوگوں کے روزگار اور نوجوانوں کے لیے بہت ساری ایسی اسکیمیں لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے جس سے فیوچر سیکیور ہو سکے. تو میں قانونی جنگ لڑنے جا رہی ہوں, اور مجھے پوری امید ہے اپنی عدالتوں سے کہ انشاءاللہ وہ مجھے اس میں تحفظ دیں گے اور مجھے میری سیٹ واپس دلائیں گے. دوسرا, جو لوگ یہاں سے ہار کر گئے ہیں ان کے ایک تو ان کا فقدان تھا, وہ بالکل حلقے کی عوام کے ساتھ ان ٹچ نہیں تھے. ہم چونکہ یہاں کے رہائشی بھی ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہماری غمی شادی اٹھنا بیٹھنا ہے, اور ویسے بھی ہم لوگ شروع سے ایک سماجی بھی ہمارا ایک خدمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. تو ہم نے لوگوں کے کام کیے ہیں, ان کی خدمت کی ہے, ان سے محبتیں سمیٹی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہمیشہ اعتماد کیا. 2 دفعہ تیمور صاحب ایم پی اے کی سیٹ ان کی تھی, اب تیسری دفعہ فہد مسعود کی ہے. تو ہم لوگوں نے ہم سے محبت کی ہے, تو ہم ان لوگوں کی محبت کا جواب انشاءاللہ محبت سے دیں گے, ان کے کام آ کر دیں گے. میڈم, آپ نے بتایا کہ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی, تو کیا جو قوتوں نے آپ کو الیکشن میں ہروایا ہے, کیا سمجھتی ہیں کہ عدالتوں میں وہ اسی طرح اثر انداز نہیں ہوں گے؟ ایک منٹ, سوال یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ کرتی ہیں کورٹس کو یا چیف الیکشن کمیشن کو؟ جی, میں اپنی عدالتوں پہ اعتماد رکھتی ہوں. مجھے اپنی عدالتوں پہ پورا اعتماد ہے. یہ اسلامی ملک ہے, اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ توقع رکھتی ہوں, چونکہ ہم جیتے ہوئے ہیں, اللہ الحق ہے اور سچ کا خدا ہے, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بہت ہی کم دنوں کے اندر ہماری سیٹ ہمیں واپس ملے گی. ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں. دوسرا کوشچن ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ NA 54 میں ریگنگ ایلیگیشن آپ کے پاس پروفز ہیں اکارڈنگ ٹو یو. PP 13 میں بھی ریگنگ کا کوئی ایلیگیشن ہے یا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیں, جو فارم 45 ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے, جو پریزائڈنگ آفیسر نے دیے ہیں. اندر تو ہم نے ریگنگ نہیں دیکھی, لیکن جب رزلٹ گیا RO کے پاس تو جو کچھ ہوا وہاں ہوا. اور PP 13 کے بارے میں ان کا بھی یہی ہے, بالکل ان کا بھی یہی ہے کہ جب رزلٹ RO کے پاس گیا اور رزلٹ رک گئے تو جو کچھ ہوا وہاں پر ہوا. اب اس کا ذمہ دار کون ہے, یہ کورٹ فیصلہ کرے گی.